بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی اپڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں. فرش التراب يضمني وهو غطاء. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معرفت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے حوالے سے یہ گفتگو جاری ہے. یہ سلسلے کی 14ویں قسط ہے. امام علیہ السلام کی معرفت کے بارے میں ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت ساری آیات نازل کی ہوئی ہیں، تو ان آیات کی تفسیر اور تعویل وہ بھی ایک بہت اہم ذریعہ ہے امام کی معرفت کا. پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت سے ہمارے پاس احادیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے، جس میں امام علیہ السلام کے بارے میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ وہ کون ہوں گے اور ان کی پیدائش کی صورتحال کیا ہوگی، ان کی غیبت کی صورتحال کیا ہوگی، ان کے ظہور کے واقعات کیا ہوں گے، اور ظہور کے بعد دنیا کی حالت کس طرح سے پہلے کی نسبت مقابلے میں تبدیل ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس دعاؤں کا ایک مجموعہ بھی ہے جو خاص طور سے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے مربوط ہیں. پھر زیارات کا ایک سلسلہ ہے، وہ زیارات بھی امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے مربوط ہیں. تو انشاءاللہ اب ہم ان دعاؤں اور ان زیارات کے حوالے سے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی معرفت کے بارے میں کچھ گفتگو کریں گے. آج دعائے عہد کے حوالے سے کچھ گفتگو کروں گا. الحمدللہ مکتب تشیع دعاؤں کے لحاظ سے خود کفیل ہے. ہمارے دوسرے برادران کے نزدیک ہماری ایک دعا کے برابر بھی کوئی دعا نہیں ہے. ہمارے پاس پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تک ہر امام کی طرف سے دعائیں ہم تک پہنچی ہیں. ان دعاؤں میں سے ایک اہم دعا دعائے عہد ہے. اس دعا کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی ہے، اور امام علیہ السلام سے جس راوی نے یہ دعا روایت کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ امام نے فرمایا کہ جو شخص اس دعا کو یعنی دعائے عہد کو 40 صبح پڑھے گا وہ ہمارے قائم کے انصار میں ہوگا، اور اگر ظہور سے پہلے مر جائے گا تو خدا اس کو قبر سے نکالے گا تاکہ حضرت کی خدمت میں رہے، اور پروردگار عالم اس دعا کے ہر کلمے کے مقابلے میں اسے 1000 حسنات عطا فرمائے گا اور اس کے گناہوں کو معاف کرے گا. پہلے تمہیداً ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آیا دعا کسے کہتے ہیں، اور کیا دعا کی قبولیت کے لیے کچھ شرط و شروط بھی ہیں، یا کسی شرط و شروط کی ضرورت نہیں ہے، بس زبان پہ جاری کرنا ہی کافی ہے. تو ہمارے پاس احادیث میں اس سلسلے میں دعا کے آداب بھی ہیں اور دعا کے شرائط بھی ہیں. دعا کی شرائط میں سے ایک اہم ترین شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اور ہم جس چیز کے بارے میں دعا مانگے ہیں اس کے پورا ہونے کے بارے میں خدا کی قوت اور خدا کی مصلحت اور خدا کے ارادے اس کے اوپر ہمیں مکمل طور سے توکل ہو. یعنی ہم یہ سوچ کے مانگیں کہ ہم مانگیں گے تو اللہ تعالی ہمیں عطا کرے گا. اسی طرح سے اگر ہم ائمہ میں سے کسی کو وسیلہ قرار دیتے ہیں تو ہمیں یہ یقین کر کے ان کو وسیلہ قرار دینا چاہیے کہ واقعی وہ ہمارا وسیلہ بنیں گے
اور ان کے وسیلہ ہونے کی وجہ سے ہمارے دعا کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے قبول ہونے کے امکانات بہت زیادہ بڑھ جائیں گے، سوائے اس کے کہ وہ دعا جو ہم مانگ رہے ہیں، وہ چیز جو ہم دعا کے ذریعے سے مانگ رہے ہیں وہ ہمارے حق میں نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ یا تو اس کو فوری طور سے پورا کرنے سے ٹال دیتا ہے، یا اس کو اسے دنیا میں نہیں دیتا ہے بلکہ آخرت میں دیتا ہے۔ تو انسان کو یہ یقین ہونا چاہے کہ وہ جو بھی دعا دل سے مانگتا ہے وہ رد نہیں ہوتی، یا اسے دنیا میں بعین ہی جو اس نے مانگا تھا اسی شکل میں اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، یا جو مقصد اس نے اس دعا کے ذریعے سے مانگی ہوئی چیز سے ذہن میں قرار دیا تھا وہ عطا کرے گا۔ مثلا اس نے فرض کریں کاروبار میں وسعت کی دعا کی تھی، تو کاروبار میں وسعت انسان کے لیے کوئی آخری مقصد نہیں ہے۔ کاروبار میں وسعت کس لیے ہے کہ مثلا مومن ہے، وہ سوچے کہ اگر کاروبار میں وسعت ہو تو میں حج کروں گا، زیارات پہ جاؤں گا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں غربا فقراء کے بارے میں خرچ کروں گا، یہ اگر اس کی نیت ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی ان نیتوں کو پورا فرمائے گا۔ تو گویا انسان کو یقین ہونا چاہیے کہ اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اگر وہ اس شک کی حالت میں دعا کرے کہ مانگ رہا ہوں، دیکھتا ہوں اللہ تعالیٰ پورا کرتا ہے یا نہیں کرتا، تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کوئی تجربہ کرنے والی ہستی نہیں ہے، ایسی دعا پھر کبھی قبول نہیں ہوگی۔ دوسری اہم شرط یہ ہے کہ جو کچھ ہم خدا سے چاہتے ہیں کہ وہ خدا ہمارے لیے کرے، اس میں سے وہ امور جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اپنے ذمے لگایا ہے اور ہمیں حکم دیا ہے کہ تم خود ان کے اوپر عمل کرو، ہمیں ان پر خود پہلے عمل کرنا ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور سب کچھ اللہ سے کہیں کہ جو خود ہی یہ ساری چیزیں کر لیں۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ کی قوم کے بارے میں مشہور واقعہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ نے بحر احمر کو معجزے کے طور پہ کراس کرانے کے بعد جب ان کو صحرائے سینا میں پہنچایا تو آپ نے فرمایا فلسطین میں داخل ہو جاؤ، یہ ارض مقدس ہے اور یہ تمہاری جو ہے نا وہ موعودہ زمین ہے، سرزمین ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو فلسطینی کافر ہیں یہ تو بہت ہی قوی ہیں، طاقتور ہیں، آپ خدا سے دعا کریں کہ ان کو یہاں سے نکال دیں تب ہم جائیں گے، چونکہ وہ معجزوں کے عادی ہو گئے تھے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا نہیں، اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم جاؤ گے اور ان سے مقابلہ کرو گے، جب تم جہاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ اپنی تائید سے تمہیں فتح عطا کرے گا۔ ان لوگوں نے قرآن مجید کے یہ جملے ہیں، قرآن مجید کی زبان میں کیا کہا کہ آپ اور آپ کا خدا جا کے ان سے لڑو، ان کو باہر نکالو، تب ہم جائیں گے ورنہ ہم یہیں سے نہیں ہٹیں گے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ جو کام لگایا تھا کہ جا کے جہاد شروع کرو، اور انہوں نے جہاد کرنے سے انحراف کیا، خدا کے اس حکم کو نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 40 سال تک صحرائے سینا میں سرگردان رکھا۔ اسی طرح سے ہمارے پاس احادیث میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کی دعائیں قبول ہی نہیں فرماتا۔ ان میں سے دو گروہ کون ہیں؟ ایک شخص جو شادی شدہ ہے، اس کی بیوی اس کی نافرمانی کرتی ہے اور وہ اس کی باتیں نہیں مانتی ہے، اس کو تنگ کرتا ہے، اس کے سامنے ضدیں کر کے اس کو تنگ کرتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے کہ اے خدا میری بیوی کو آپ اس گستاخی کی سزا دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیری دعا میں کبھی قبول نہیں کروں گا، اس لیے کہ اس کو اپنے سے الگ کرنے اور اس کے ظلم و ستم سے اپنے آپ کو آزاد کرنے کے لیے نکاح کا اختیار میں نے تمہارے ہاتھ میں دیا ہوا ہے۔ اگر یہ تمہارے کنٹرول سے باہر ہے اور غلطیاں بھی اس کی ہیں اور تمہارے اپنے اچھے رویے کی وجہ سے وہ درست ٹھیک نہیں ہو سکتی ہے، تو اس کو طلاق دے کے اس کو الگ کرو اپنے سے۔ جب یہ تمہارے اپنے بس میں نے دیا ہوا ہے، اس کو استعمال کیوں نہیں کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیری دعا کو میں قبول نہیں کروں گا۔ اسی طرح سے ایک شخص نے کسی کو قرضہ دیا، لیکن نہ کسی کو گواہ قرار دیا، نہ کوئی لکھت پڑھت کر کے تحریری شکل میں درایا، نہ اس سے کوئی چیز رہن میں لے لیا۔ بعد میں جس نے قرضہ لیا تھا وہ مکر گیا اور کہا کہ میں نے تم سے کوئی قرضہ نہیں لیا۔ اب یہ تنگ آ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ یہ خدا اس کو سزا دے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا
کیا میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ جب بھی تم کسی سے کوئی معاملہ کرو، خاص طور سے قرضہ دے دو، تو گواہ رکھو، تحریری شکل میں دستاویزی شکل دے کے رکھو، اور کچھ نہیں تو کچھ چیز اس سے رہن لے کے رکھو۔ تم نے میرے ان احکامات کو نہیں مانا جو تم نے خود کرنا تھا، اب مجھے کہتے ہو آ کے کہ میں اس کو سزا دوں، میں اس کو سزا کبھی نہیں دوں گا، یعنی دنیا میں سزا نہیں دوں گا، البتہ آخر میں تو اس کو اس کے مال کے بدلے میں یا تو اس کے حسنات اللہ تعالیٰ اٹھا کے دے گا، یا اس کے حساب میں حسنات نہیں ہے، نیکیاں نہیں ہے، تو جس کا قرضہ اس نے لے کے کھایا ہے اس کے گناہ اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوگا، لیکن دنیا میں اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ تو یہ قرآنی جو مثال ہے اور احادیث سے جو دو مثالیں عرض کی، اس سے جو چیز ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو بھی جس چیز کے بارے میں بھی دعا کریں، سب سے پہلے یہ دیکھیں آیا اس میں ہمارے اپنے ذمے کچھ کام ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہمارے ذمے کام ہے تو ہمیں چاہیے کہ دقت سے حساب کتاب کر کے ان تمام امور کو انجام دیں جو ہمارے حصے کی ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ سے دعا کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر ہماری اس دعا کو قبول کرے گا۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ اکثر ہمیں غلط فہمی یہ ہوئی ہے کہ دعا کے معنی ہم نے یہ سمجھا ہے کہ ائمہ سے، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو دعائیں نقل کی ہیں ہمارے لیے، ان کو پڑھنے اور بس زبان پہ جاری کرنے کو ہی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے دعا، یہ دعا ہے۔ دعا کے معنی ہے طلب، مانگنا۔ مانگا زبان سے بھی جاتا ہے، لیکن زبان سے مانگنا اس وقت سچا مانگنا ہوتا ہے جب آپ کے دل میں بھی وہی چیز موجود ہو، یعنی پہلے دل میں کسی چیز کی تمنا پیدا ہوتی ہے، کسی چیز کی خواہش پیدا ہوتی ہے، پھر اس خواہش اور تمنا کو ہم دعا کی شکل میں اپنی زبان پر لے آتے ہیں، لیکن دل کہیں اور ہو اور زبان کہیں اور ہو، یوں ہم خدا سے دعا کریں تو اس کے معنی ہے کہ ہم نے خدا کے سامنے کوئی نعوذ باللہ مذاق کیا، ہم نے خدا سے دعا نہیں کی۔ اس لیے دعا وہ چیز ہوتی ہے جو ہماری دلی تمنا ہوتی ہے، جس کے پورے ہونے کے لیے ہم خواب دیتے ہیں، جو ہمیں سونے نہیں دیتی، جو ہمیں دن کا آرام جو ہم سے چھین لیتا ہے، ان چیزوں کی طلب کو ہم حقیقی طلب کہیں گے۔ تو دعا کے معنی ہے اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کا مانگنا۔ وہ کیسے مانگے، اس کے لیے معصومین نے جو دعا کا طریقہ سکھایا ہے، ہمیں اس کی پیروی کرتے ہوئے مانگنا چاہیے۔ یہ ہے معصومین سے مرسومہ نقل شدہ دعاؤں کو پڑھنے کا طریقہ۔ ہم میں سے اکثر کو عربی بھی نہیں آتی ہے، اور صرف عربی زبان میں جو دعائیں نقل ہوئی ہیں ان کو قرآن مجید کی طرح ہم تلاوت کر کے سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے تو بہت تیر مارا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا قبول نہیں کی۔ تو ہمیں چاہیے کہ بے شک آپ عربی عبارت بھی پڑھیں، لیکن ساتھ ساتھ اردو یا انگریزی یا جس زبان میں آپ کو عبور حاصل ہو، اس میں اس دعا کے مفہوم کو سمجھ کے دل سے اس کو پڑھتے جائیں۔ جب تک ہم دل سے نہیں پڑھیں گے، سمجھ کے نہیں پڑھیں گے، تب تک وہ دعا نہیں ہوئی۔ البتہ اگر کسی کو اردو بھی سمجھ نہیں آتی ہے، پڑھنا نہیں آتا ہے، یا کوئی اور زبان بھی، یا سندھی یا انگریزی بھی اس کو پڑھنا نہیں آتا، تو عربی عبارت اس کو پڑھنا آتا ہے، تو اگر وہ صرف اسی کو بھی پڑھ لیتا ہے تو اس عربی عبارت کے فیض سے جو کہ ائمہ معصومین علیہ السلام سے ہمیں حاصل ہوئی ہیں، عطا ہوئی ہیں، اس کے فیض سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو کچھ نہ کچھ عطا کرے گا۔ لیکن حقیقت میں یہ دعا نہیں ہے، یہ دعا کے شرائط پر پورا نہیں اترتی۔ اس لیے دوسری چیز یہ ہے کہ ہم جو کچھ مانگے وہ دل سے مانگے۔ تو جو چیز ہم دل سے مانگتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے ذمہ جو کام ہے ہم اس کو کریں۔ مثال کے طور پہ ایک شخص دعا کرتا ہے کہ اللہ میری رزق میں وسعت عطا کر، تو رزق میں وسعت عطا کرنے کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ذہنی صلاحیتیں عطا کی ہیں، ہاتھ پیر دی ہیں، جسمانی صلاحیتیں عطا کی ہیں، اس کے دوست احباب ہیں اور دوسرے ذرائع ہیں، وسائل ہیں جس سے وہ استفادہ کر سکتا ہے،
ان سے استفادہ کرتے ہوئے اس کو یا تو کوئی ہنر سیکھنا چاہیے، یا تعلیم حاصل کر کے کہیں پر نوکری کرنی چاہیے، یا کہیں سے پیسہ حاصل کر کے اس کو کوئی کاروبار شروع کرنا چاہیے۔ اگر وہ ان میں سے کوئی کام نہ کرے، گھر پہ بیٹھ کے کمرے کے اندر یا مسجد میں بیٹھ کے رات دن وہ اگر خدا سے روزی کی دعائیں مانگتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا پہلے تم اپنا کام تو کرو، اس کے بعد پھر ہم سے مانگو۔ جیسے مشہور واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھیں دکھنے لگیں تو لوگوں نے کہا کہ یا نبی اللہ، یہ گھاس ہے، اس کو خشک کر کے اس کا پاؤڈر بنا کے آنکھ میں ڈالنے سے یہ جو آپ کی آنکھیں دکھ رہی ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ سے براہ راست گفتگو کرتا ہوں، اللہ خود دیکھ رہا ہے تو وہ خود ہی میری آنکھ کی بیماری کو ٹھیک کرے گا۔ لیکن آنکھ کی بیماری ٹھیک نہیں ہوئی، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ کوہ طور پہ تشریف لے گئے، اللہ سے مناجات کی، شکوہ شکایت کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میرے بندو نے تمہیں نشاندہی کر کے بتایا تھا کہ فلاں گھاس اس کو پاؤڈر بنا کے آنکھوں میں ڈالو، تو تم نے کیوں نہیں ڈالا؟ تو موسیٰ نے کہا کہ اے میرے پروردگار، آپ خود دیکھ رہے تھے، آپ خود میری آنکھوں کو ٹھیک کر سکتے تھے، تو مجھے یہ کام کرنے کی کیوں ضرورت تھی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے یہ جو چیزیں پیدا کی ہیں ان کو انہی غرض غایت کے لیے بنایا ہے، اور ہم کسی چیز کو بھی ان کے اسباب کے بغیر پورا نہیں کرتے۔ جب تک تم اپنی آنکھوں کو شفا یابی کے لیے ہم نے جو ذریعہ قرار دیا ہے، مادی وسیلہ قرار دیا ہے، اس کو استعمال نہیں کرو گے تب تک ہم تمہیں شفا بھی نہیں دیں گے۔ اسی طرح سے مولا علی علیہ السلام کی آنکھیں خیبر کے جنگ کے دوران دکھ رہی تھیں، اور مشہور احادیث میں ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا کہ کل میں ایسے شخص کو علم لشکر دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ اور رسول اس کو چاہ محبت کریں گے اور وہ اللہ رسول سے محبت کر رہا ہوگا، اس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ اس خیبر کے ناقابل تسخیر قلعے کو تسخیر کرائے گا، فتح دلائے گا۔ تو چونکہ امیر المومنین علیہ السلام بیمار تھے تو باقی اصحاب کو یہ امید تھی کہ آج شاید ہم میں سے کسی کو یہ موقع ملے، لیکن پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح تشریف لاتے ہی فرمایا کہ علی کو بلاؤ۔ انہوں نے کہا اس کی تو آنکھیں دکھ رہی، فرمایا میرے پاس بلاؤ۔ جب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لعاب دہن امیر المومنین علیہ السلام کی دکھتی آنکھوں میں ڈال دیں، اور اس کی وجہ سے، اس کی برکت سے امیر المومنین علیہ السلام کی دونوں آنکھیں شفا یاب ہو گئیں۔ اور امیر المومنین فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد زندگی بھر مجھے کبھی آنکھ کی بیماری نہیں آئی۔ تو پیغمبر ویسے تو دعا کر کے بھی آپ جو ہے نا امیر المومنین علیہ السلام کو شفا دلا سکتے تھے، لیکن لعاب دہن لگا کے آپ نے یہ دکھایا کہ جو مادی وسائل تمہارے پاس ہیں پہلے ان کو استعمال کرو، اگر مادی وسائل موجود نہیں ہے تو پھر روحانی وسائل کو استعمال کرو۔ البتہ مادی وسائل کو استعمال کرنے کے بعد ان سے خاطر خواہ نتائج حاصل کرنے کے لیے بھی ہم دعا کر سکتے ہیں۔ مثلا ایک شخص بیمار ہو جاتا ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جائے اور اس نے جو نسخہ بتا دیا ہے اس نسخے کو خرید کے اس کو استعمال کرے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ڈاکٹر کے ہر نسخے کا اثر ہمیشہ 100% مثبت ہو اور شفا ملے، اس لیے کہ ماہرین ڈاکٹر خود کہتے ہیں کہ جو دوائیں اس وقت مارکیٹ میں ہیں وہ تقریباً 60% سے زیادہ لوگوں کے پر اثر نہیں کرتی ہیں۔ تو اس دوا کو بھی استعمال کرے، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، ائمہ کو توسل کے طور پہ لے لے اور کچھ صدقہ خیرات کرے کہ اللہ میں نے اپنے حصے کی ذمہ داریاں ادا کی ہیں، ڈاکٹر کے پاس بھی گیا ہوں، دوائیں بھی استعمال کر رہا ہوں، پرہیز بھی کر رہا ہوں، اب تو ان دواؤں میں اثر ڈال کہ مجھے جلد از جلد شفا عطا ہو جائے اس کے ذریعے سے۔ اور اس کے اگر کوئی منفی اثرات ہیں تو مجھے ان منفی اثرات سے بچا کے رکھ۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے دعا کرنے کا، یعنی پہلے انسان یقین کر لے کہ جو میں مانگ رہا ہوں وہ اللہ تعالیٰ مجھے عطا کرے گا، ائمہ میرے لیے وسیلہ بنیں گے، اور اس سلسلے میں انسان اپنی ذمہ داریاں پہلے ادا کرے، کیونکہ جب انسان اپنی ذمہ داریاں پہلے ادا کرتا ہے، اپنے ذمہ جو کام ہے ان کو عملی طور سے انجام دیتا ہے،
تو اس کے معنی یہ ہے کہ سامنے بات آ جاتی ہے کہ وہ واقعی اس چیز کو حاصل کرنے میں سنجیدہ ہے، وہ واقعی دل سے وہ چیز مانگ رہا ہے۔ تو یہ اتنی لمبی تمہید میں نے اس لیے باندھ دی کہ دعائے عہد کو ہمیں بس صرف ایک عام سی دعا نہیں سمجھنی چاہے کہ کوئی بھی 40 صبح اس کو پڑھ لیں اور امام کے جو ہے نا انصار بننے کے لیے جو شرائط تفصیلی طور سے احادیث میں موجود ہیں ان میں سے کوئی کام ہم نہ کریں اور صرف انہی کو پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سب کچھ ہمارے حق میں کرا دے گا، یہ ناممکن ہے، یہ ہونے والا کام نہیں ہے، یہ سنت الہی کے خلاف ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم یہ دعا تو پڑھیں لیکن ساتھ ساتھ امام کے ناصر ہونے کے لیے جو خصوصیات ہیں ان کو اپنے اندر پیدا کرنے کی بھی کوشش کریں۔ ان میں پہلی قسطوں میں عرض کیا ہے، سر فہرست یہ ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے خدا اور امام ناراض ہوں، اور تمام واجبات کو ادا کرے، کیونکہ واجبات کو چھوڑنے سے بھی امام اور خدا ناراض ہو جائیں گے، جس طرح سے حرام کام کرنے سے بھی امام اور خدا ناراض ہوں گے۔ اسی طرح سے جو ماضی میں غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں، گناہ ہم نے کیے ہیں، ان سے دلی طور سے توبہ کریں اور خدا اور امام کی طرف پلٹ کر آئیں۔ گویا ہم خدا اور امام کے بندے ہیں، اور اگر ہم نے گناہ کیا ہے تو ہم امام اور خدا کے نافرمان ہو گئے ہیں اور ایسے بندے بن گئے ہیں جو اپنے مالک کے ہاں سے بھاگے ہوئے ہیں۔ تو پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہے کہ ہم نے اپنے مالک کے ہاں سے بھاگ کر غلطی کی ہے تو اس غلطی کے اوپر پشیمان ہو، اس کے بعد واپس پلٹ کر اپنے مالک کے پاس آ جائیں۔ توبہ کے معنی پلٹنا، توبو الی اللہ، قرآن میں بھی ہے نا، توبو الی اللہ، ہے نا، اللہ کی طرف پلٹ کر آ جا۔ تو ہم امام اور خدا ہمارے مالک ہیں۔ کس لیے مالک ہیں؟ کیونکہ وہ ولی ہیں، اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ اللہ اولیٰ بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا، حق ولایت، حق تصرف نہیں رکھتا؟ تو گویا وہ ہمارے مالک ہیں۔ تو من کنت مولاہ فہذا علی مولا فرما کر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے پیغمبر کو جو ولایت عطا کی تھی وہی ولایت حضرت علی علیہ السلام کو منتقل کیا ہے، اور علی کی اولاد میں آج امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے پاس یہی ولایت حاصل ہے۔ تو امام ہمارا ولی ہے، یعنی امام ہمارا حقیقی مالک ہے، خدا ہمارا مالک ہے، امام ہمارا مالک ہے، ہم اس کے غلام ہیں۔ تو ہم اگر اس کی نافرمانی کریں اور ایسی چیزیں کریں جس سے وہ ناراض ہو تو گویا ہم اس کے ہاں سے بھاگا ہوا ایک کوئی غلام ہے۔ تو ہم اگر یہ احساس کر لیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے تو پھر ہمیں چاہیے کہ واپس پلٹ کر امام کی خدمت میں جائیں، امام سے عذر و معذرت کریں اور امام کے واسطے سے اللہ تعالیٰ کے پاس مغفرت کے لیے دعا کروائیں، اور خود بھی دعا کریں، امام سے بھی کہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں بخش دے، امام بھی بخش دیں۔ یوں ہم امام کے چاہنے والوں میں سے ہوں تب ہم امام کے انصار میں سے ہو جائیں گے۔ یہ تمہیدی کلمات اس لیے ضروری تھا کہ ہم صرف زبانی طور سے اس 40 دن جو ہے نا اس کو پڑھ کے یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے شرائط پوری کر لی ہیں۔ تو یہ شرائط سخت ہیں، ہمیں تیار ہونا چاہیے اس کو پڑھنے، اس کو ان پر عمل کرنے کے لیے۔ اب آج گفتگو طویل ہو گئی، آج میں مختصراً اس دعا کے اہم حصوں کو کا تعارف کراتا ہوں، اور انشاءاللہ اگلی قسط میں ان حصوں کی اہمیت اور ان کی معنویات اور ان کے اندر جو حکمتیں ہیں ان کے اوپر گفتگو کروں گا۔ دعا کے بارے میں ائمہ نے اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آداب ہمیں سکھائے ہیں ان میں سے یہ ہے کہ سب سے پہلے دعا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد اور شکر بجا لا، اس کے بعد محمد و آل محمد پر صلوات بھیج، اس کے بعد پھر اپنی دعا مانگ۔ تو دعائے عہد میں بھی ہمیں بالکل یہی چیزیں نظر آتی ہیں۔ شروع اس طرح سے ہوتا ہے، اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم رب النور العظیم ورب الکرسی الرفیع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والانجیل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظیم
ورب الملائکۃ المقربین والانبیاء والمرسلین، اے نور عظیم کے پروردگار، اے نور عظیم کے مالک پروردگار، اے بلند کرسی کے مالک پروردگار، اے ٹھانٹھے مارتے سمندر کے مالک پروردگار، اے تورات اور انجیل اور زبور کو نازل کرنے والے پروردگار، اے سایہ اور گرمی و حرارت سورج کی وجہ سے جو پیدا ہوتے ہیں اس کے مالک، اے قرآن عظیم کو نازل کرنے والے پروردگار، اے ملائکہ مقربین اور انبیاء و مرسلین کے پروردگار۔ تو یہاں تک گویا اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو گئی۔ اس کے بعد پھر ہم دعا مانگ رہے ہیں، اللہم انی اسألک، اے خدا میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔ اب یہاں واسطہ دے رہے ہیں، پہلے بوجہک الکریم، تیرے روشن چہرے کے، بوجہک الکریم تیرے روشن چہرے کے کا واسطہ، و بنور وجہک المنیر، اور تیرے چہرے کے نور کا، چہرے درخشان چہرے کے نور کا، و ملکک القدیم، تیرے قدیم ملک کا۔ پھر اس کے بعد یا حی یا قیوم، اے حی جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، یا قیوم اے وہ ذات جس کی وجہ سے ساری کائنات اپنی جگہ پر قائم ہے۔ اسألک، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بسمک الذی اشرقت بہ السماوات والارضون، آپ کے اس نام کے واسطے سے جس کے ذریعے سے آپ نے آسمانوں اور زمینوں کو روشن کیا ہے، اور آپ کے اس اسم کے واسطے سے جس کے ذریعے سے اولین و آخرین کے امور کی اصلاح ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد خدا کی اس میں جلالہ، اس میں حسن، اس میں جلالہ حی کے اوپر جو ہے نا کافی تکرار ہے، یا حیًا قبل کل حی، اے وہ زندہ جو تمام زندوں سے پہلے زندہ تھا، وَيَا حَيًّا بَعْدَ كُلِّ حَيٍّ، اے وہ زندہ جو تمام زندہ چیزوں کے فنا ہونے کے بعد بھی زندہ رہے گا، وَيَا حَيًّا حِينَ لَا حَيٍّ، اے وہ زندہ جو اس وقت بھی زندہ تھا جب کوئی چیز زندہ نہیں تھی، یا مُحْيِي الْمَوْتَى وَمُمِيتَ الْأَحْيَاء، اے مردوں کو زندہ کرنے والے اور زندوں کو موت دینے والے، یا حی، اے زندہ، لا الہ الا انت، آپ کے علاوہ کوئی پروردگار نہیں ہے۔ یہاں تک گویا ایک لحاظ سے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور اللہ تعالیٰ کو خود خدا کا واسطہ دے کے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر صلوات شروع ہوتی ہے، اللہم، اے خدایا، بلغ مولانا الامام الہادی المہدی، یعنی ہماری طرف سے پہنچا دے ہمارے مولا، ہمارے امام ہادی مہدی، القائم بامرک، جو آپ کے حکم سے قائم ہے، ان تک کیا پہنچا دے، صلوات اللہ علیہ، اللہ کا صلوات اس پر پہنچا دے، وعلی آباء الطاہرین، اور اس کے تمام پاکیزہ آبا و اجداد پر بھی ہماری طرف سے سلام پہنچا دے۔ تو گویا صلوات بھیجا، عام طور سے ہم پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صلوات بھیجتے ہیں، پھر ائمہ کے اوپر صلوات بھیجتے ہیں، لیکن یہاں پہ ذرا یہ الٹا ہے، یعنی ہم پہلے امام زمانہ پہ صلوات بھیج رہے ہیں، پھر ان کے حوالے سے تمام آبا و اجداد، جس میں حضرت علی بھی شامل ہے، حضرت فاطمہ بھی شامل ہے سلام اللہ علیہا، اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں، ان سب کے اوپر ہم نے صلوات بھیجا، یعنی محمد و آل محمد پر صلوات بھیجا۔ لیکن ابھی کیا ہوا، پہلے امام کے اوپر، امام زمانہ پر، پھر محمد و باقی آل محمد پر۔ یہ ترتیب اپنی جگہ پھر ایک معنی خیز ہے۔ کن کی طرف سے؟ کیا صرف میری طرف سے؟ نہیں، عن جمیع المؤمنین والمؤمنات، تمام مومنین اور مومنات کی طرف سے۔ اگرچہ مومنین اگر کہا جاتا تب ہی مومنین کے لفظ میں مرد عورت دونوں شامل ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ تصریح کیا گیا ہے تمام مومنین کی طرف سے اور تمام مومنات کی طرف سے۔ پھر کون مومنین مومنات؟ فی مشارق الارض و مغاربہا، چاہے وہ زمین کے مشرقی حصے میں بستے ہوں یا مغربی حصے میں بستے ہوں، سہلہا و جبالہا،
چاہے وہ میدانی علاقوں میں رہتے ہوں یا پہاڑی علاقوں میں رہتے ہوں، وہ برہا و بحرہا، چاہے وہ زمین کے خشکی کے علاقوں میں رہتے ہوں یا سمندری علاقوں میں رہتے ہوں۔ اچھا، وہ عنی، پہلے تمام مومنین کی طرف سے، پہلے اپنی طرف سے نہیں، پہلے تمام مومنین کی طرف سے سلام، پھر وہ عنی، پھر میری طرف سے، اور وعن والدی، اور میرے والدین کی طرف سے۔ یہ خود اپنی جگہ انتہائی معنی خیز ہے کہ پہلے اپنے آپ کو سامنے لانے کے بجائے تمام مومنین مومنات کی طرف سے سلام بھیج رہے ہیں، پھر اپنا تذکرہ ہے، پھر اپنے والدین کا۔ صلوات کیسی؟ من الصلوات، ایسی صلوات، زینت عرش اللہ، جو عرش الہی کے وزن کا ہو، و مداد کلماتہ، اور خدا کے کلمات کو لکھنے کے لیے جتنی سیاہی درکار ہے اس سیاہی کے مد مقابل ہو، یعنی اس جتنی ہو۔ اور قرآن میں ہے کہ اگر تمام شجر قلم بن جائیں اور جتنے بھی سمندر ہیں وہ سیاہی بن جائیں تب بھی کلمات خدا لکھنے میں نہیں آئے گا، گویا لامحدود۔ عرش الہی کا وزن بھی لامحدود ہے، کیونکہ عرش کے معنی ہے خدا کی حکومت، اور خدا کے کلمات بھی لامحدود ہیں۔ وما احصاہ علم، جس کے اوپر آپ کا علم احصا کر رکھا ہے، یعنی جن چیزوں کے اوپر آپ کے علم نے، جن چیزوں کو آپ کے علم نے ڈھانپ رکھا ہے، تو خدا کا علم بھی لامحدود ہے۔ وہ احاطہ بھی کتاب ہو، اور جن پر آپ کی کتاب نے احاطہ کیا ہوا ہے، یعنی کتاب الہی قرآن مجید کا احاطہ بھی گویا انتہائی لامحدود ہے۔ تو اس طریقے سے صلوات بھیجی گئی ہے۔ یہ ہے امام علیہ السلام کے اوپر صلوات بھیجنے کی شان۔ تو گفتگو اسی کے اوپر یہیں پر ہم روک لیتے ہیں، انشاءاللہ اگلی قسم میں اس سے اگلے حصے کے اوپر اسی حساب سے گفتگو کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔